یہ کیا ہو رہا ہے بابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے آپ یہ تھوڑی سی آواز سنیے، یہ ہے ہمارے بڑے پیارے سے بھائی کی آواز ہے، شمشاد بھائی کی، شمشاد بھائی جن کی بیٹی بھی کچھ دن پہلے پتہ نہیں، خود انہوں نے کہا، بہت برا لگا مجھے سن کے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے ہمارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے۔ اللہ میاں اس کو ہدایت دے، اور آپ لوگوں کو بھی صبر تو ہو گیا ہے، کیونکہ آپ لوگ کو دیکھ چکے ہیں شادی میں جس طرح سے آپ لوگ اور آپ کی بیگم صاحبہ جو ناچ گا رہی تھی، ٹھمکے لگا رہی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے میک اپ کیا اور کپڑے پہنے اور شب و رانی کے ساتھ جس طرح قدم سے قدم ملا کر انجوائے کر رہی تھی، اس سے تو پتہ چل چکا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کو قصے کو ختم کر لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کانٹینٹ تھا یا پھر ریل میں کچھ حقیقت تھی، وی ڈونٹ نو۔ اینی وے وہ آپ جانے، آپ کا اعمال جانے اور خدا جانے۔ اینی وے آج ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ابھی جو صدقہ ٹونٹ پہ صلح کا جو سلسلہ چلا، جس طرح سے 25 سال کے بعد جس طرح پاکستان میں لاہور میں بسنت منایا گیا، خوشیاں منائے گی، اسی طرح سے جناب صدقہ ٹون میں بھی بہت بڑا ایونٹ آیا تھا۔ اس کا نام تھا کہ اتحاد۔ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ملنا جلنا اور ایک ساتھ رہنا۔ تو جناب جتنے بھی وہ تھے نا ناراض لوگ، ناراض دشمنیاں تھیں، وہ دوستیوں میں بدل گئی۔ دشمنوں نے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو گلے لگایا، یعنی کہ بھائی بہن سے ملا، بہن بھائی سے ملا، پڑوسی سے ملا، وہاں سے کہتے ہیں راشدہ صاحبہ آئی، پتہ نہیں کون صاحب آئے، کتنے کون آیا کون نہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے۔ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ چلو کم سے کم انہوں نے ایک اچھا کام تو کیا کہ چلو دل سے دشمنیاں نکال دی، مگر پھر بھی اپنے جو سگے لوگ تھے ان سے جو دشمنیاں تھیں یا جو ان کے ساتھ ناراضگیاں، سگا بھائی بیٹھ کر اس کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی کہ بران صاحب کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے۔ بھائی آج کل میری ایک چھوٹی سی پیاری سی منی سی جو بچی ہے، اس نے سب کو سیٹ کہنا شروع کر دیا ہے۔ بھئی الطاف سیٹ اور احمد سیٹ، اکرم سیٹ اور مخلص سیٹ اور فلانا سیٹ، دھمکانہ سیٹ، یہ سارے سیٹ جو بھک منگوں کے جو بڑے بڑے سیٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں آج۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا، اس کی بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بڑی مزیدار۔ آپ کو پہلے میں یہ تھوڑی سی بات سناتی ہوں، اس کے بعد ہم ویڈیو آگے بڑھائیں گے۔ پوری ویڈیو دیکھیے، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ وہ کون سی سسٹر ہے؟ روبینہ سسٹر۔ اور جتنی بھی ہمارے بہنیں ہمارے خلاف ویڈیوز بناتی ہیں، ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ دیکھیں اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں نا تو ہم اپنا کچھ بگاڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے، ہم اپنی نیکیاں جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے گناہ ہوتے ہیں اپنے سر پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہم نے اعلانیہ بولا ہے، سوشل میڈیا پہ بولا ہے، احمد بھائی نے بھی اور میں نے بھی، اگر کوئی بھی جو ہمیں برا سمجھتے ہیں، جو ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو وہ توبہ کریں، کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں برا بھلا نہ کہیں، کسی کو غلط کہنا، کسی کو گالی دینا۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کوئی ڈھا دے تو وہ کم گناہ ہے، اگر کوئی کسی کو بکواس کرتا ہے، گالی دیتا ہے تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے، ماں بہن کی گالی۔ تو اس طرح کی گالیاں جو ہے نا وہ ہم سنتے ہیں، احمد بھائی بھی سنتا ہے، تو پھر بھی ہم دل سے معاف کرتے ہیں سب کو۔ ہمارا کسی سے کوئی جو ہے نا جھگڑا نہیں ہے۔ باقی اعلانیہ کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی صلح کرنا چاہتی ہے، ہماری بہن ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی، کبھی بھی ان کو کوئی گالی نہیں دی، کبھی بھی کوئی ان کے خلاف ایسا ہم نے ورڈز یوز نہیں کیا جو ان کے دل کو برا لگے۔ باقی کافی ویڈیوز میں اس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں غلط کہا گیا تھا، تو یہی لوگ تھے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے تھے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، آج تک میں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں اور نہ مجھے پتہ ہے بالکل بھی اس کی بیٹی کے بارے میں کس نے غلط کہا، کس نے غلط بولا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر میری آئی ڈی سے ویڈیو آج کیا ہے کسی نے، بچے نے یا کسی اور نے، مجھے نہیں پتہ۔ اللہ گواہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، آج تک میں نے کسی کو بھی غلط نہیں بولا، چاہے وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہمارے قریبی کوئی ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں
کہ یہ آپ کی غلطی ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جو ہے نا اس طرح نہ کریں. باقی سوشل میڈیا پہ آج تک کسی کو ہم نے کوئی گالی نہیں دی, نہ ہی کسی کے خلاف کوئی. تو آپ نے سنا یہ آواز پہچان گئے ہوں گے, آپ کو پہچان تو گئے ہی ہوں گے, کیونکہ یہ وہ پارٹنر ہے, یہ اس بندے کی آواز ہے جو بران صاحب کے ہر فعل میں, ہر اعمال میں ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر, شانے سے شانے ملا کر یہ دونوں میاں بیوی چلتے ہیں. یعنی شمشادہ اور شمشادی کی میں بات کر رہی ہوں. جناب یہ شمشادہ صاحب جو ہیں وہ آج ولاگ میں اپنے بڑے 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 میسیجز دے رہے تھے. ان کو بڑی خوشی ہو رہی تھی, جس طرح ہمیں خوشی ہوئی کہ بھئی سب ایک دوسرے کے گلے لگ گئے, سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا, سب نے ایک دوسرے کو پیار سے بٹھا کر کھانا کھلا دیا, مٹھائی کھلا دی, اور بڑے خوش ہو گئے. اور جناب ابھی جو اس میسیج میں, اس ویڈیو میں جو شمشادہ صاحب نے یعنی کہ بھائی صاحب نے اتنا بڑا میسیج دیا ہے, میں بھی اس میسیج سے بڑی ایگری ہو گئی ہوں کہ بھئی دوستی تو کر لینی چاہیے, ہے نا, بالکل دوستی کر لیں, مگر سانپ سے دوستی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. آپ کسی کتے کو اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں, وہ جب تک روٹی کھلاؤ گے وہ چپ کر کے آپ کی دم ہلاتی کرتا رہے گا, جیسے آپ نے روٹی بند کی بھونکنا شروع کر دے گا. یہ لوگ وہی نسل ہے, یہ وہ بچھو ہیں کہ اس طرف سے آپ کھائیں گے اور اس طرف سے ڈنک مار دیں گے. یہ وہ بچھو ہیں میری نظروں میں, کیونکہ یہ بچھو فیملی جو ہے کبھی بھی ڈنک مار سکتی, کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جناب شمشادہ صاحب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے. میں نے وہ احمدو کا ویڈیو تو نہیں دیکھا ہے, کیونکہ میں آج کل اس گھٹیا انسان کا ویڈیو اتنا نہیں دیکھتی ہوں. احمدو صاحب کے ہی تھرو انہوں نے کہا کہ بھئی احمدو نے بھی کہا ہے, یعنی کہ بران صاحب نے کہا ہے کہ بھئی اگر ہم سب دوستی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں, تو بھئی ہماری جو ملتان والی سسٹر ہے, یعنی کہ روبینہ سسٹر کا نام لیا انہوں نے, اور کہا کہ ملتان والی جو ہماری سسٹر, آپ کو پتہ ہے کون ملتان میں رہتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ روبینہ سسٹر کو بھی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ روبینہ سسٹر اگر آ کر آپ ہم سے ملنا چاہتی ہیں, ہم سے دوستی کرنا چاہتی ہیں, ہمارے گلے لگنا چاہتی ہیں, اب یہ کلپ سنیے. بھائی آپ لوگوں کی جتنی رسپیکٹ کی جائے نا, آپ لوگ اتنا سر پہ چڑھتے ہو, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اگر میرے خلاف سارے ثبوت لے آؤ, ٹھیک ہے, جاؤ, آپ کو پوری آزادی ہے, میری وائسز لے کے آؤ, میری چیٹ لے کے آؤ, میرے خلاف جو آپ کے پاس ثبوت پڑے ہیں آپ اس بندے کو لے کے آؤ, تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو آپ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہو کہ آپ لوگوں نے مجھے ہائر کیا تھا. پھر آپ بھی شامل تھے نا, آپ اتنے اچھے تھے تو آپ پہلے آ کے ویڈیو بنا کے لگا دیتے کہ ہم نے بھی ایک لڑکی ہائر کر لی, میں زر خرید غلام ہوں کسی کی اوقات کی آیا ایسے بندے کی جو خود بھیک مانگتا ہوگا وہ مجھے خریدے گا. اگر میں آپ لوگوں کے اشاروں پر ناچنے والی ڈگڈگی یا بندریا ہوتی نا میرے بھائی, تو پھر مخلص کو جو ہے وہ تو مطلب چینل بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر مخلص بھائی نے کیوں چینل کریٹ کیا تھا ریئیکشن والوں کے خلاف؟ وہ یہ ساری انفارمیشن مجھے دیتے اور مجھے کہتے کہ آپ یہ کرو. میں نے تو سارے ریئیکشن والوں سے معافی مانگ لی تھی, لیکن آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے. آپ لوگ بنا سوچے سمجھے دوسرے پر فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہو. ثبوت آپ کے پاس ککھ کا نہیں ہے, بتا دو یہاں دنیا کو آ کر, میرا نام بھی بتا دو, میری انفارمیشن بھی دے دو. کوئی میرے گھر آ کے مجھے قتل کر دے گا. کتنے لوگ آپ لوگوں نے مارے اور قبرستان بھرے ہوئے ہیں. بات کتنی سی ہوئی ہے, اتنا تو ماما چاچا ریئل لائف میں بھی کہہ دیتے ہیں. سلطان کے گھر جا کے بھی, اگر ریئل گھر میں بھی, اس کے گاؤں والے میں بھی جا کے احمد اور صبا بول دینا کہ آپ نے صفائی نہیں رکھی ہوئی, تو اس بات پہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. تو بھائی انہوں نے روبینہ سسٹر کو اپنی دوستی کا پیغام پہنچا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ روبینہ سسٹر جو ہے وہ تھوکا ہوا چاٹتی ہیں یا نہیں چاٹتی ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ روبینہ سسٹر اتنا گھٹیا کام کریں گی, یا ان کے ہسبینڈ جو خرم بھائی ہیں وہ اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے تو ہے نہیں کہ جنہوں نے ان کی بیٹی کو ناجائز کہا, بیٹی کو اتنی گالیاں دی, بیوی کے بارے میں اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے, اور بیٹی اور باپ کے رشتے کو ناپاک کیا. اس فیملی کو جا کے دوبارہ یہ لوگ گلے لگائیں گے, دوبارہ سے اس فیملی سے جا کے دوستی کریں گے, ان کے گھر کا پانی پئیں گے, یا ان کو اپنے گھر کا پانی پینے دیں گے, یا ان کی چوکھٹ نانگیں گے. چوکھٹ نانگنا کہتے ہیں نا, وہ نہیں کہ پار کرنا. تو میرا نہیں خیال, مگر اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. روبینہ سسٹر, آپ کو ہماری طرف سے کوئی بھی پابندی نہیں ہے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ برانڈ سے جا کے دوستی کر لیں, کیونکہ برانڈ نے خود بھی کہا ہے اور اپنے ایجنٹ صاحب یعنی کہ شمشادہ صاحب کو بھی یہ پیغام دینے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ روبینہ سسٹر کو اسپیشلی, بھئی ہمیں کیوں نہیں بلایا, پہلے یہ بتاؤ,
जब दोस्ती कर रहे थे तो आयशा सिस्टर को भी बुलाना चाहिए था, फौजिया सिस्टर को भी बुलाना चाहिए था, तनवीर भाई को भी बुलाना चाहिए था, और उन तमाम रिएक्शन वालों को बुलाना चाहिए था जो उनके लिए वीडियो बनाते हैं। उनके गलत करतूतों पे जो है पर्दा जो डला होता है उसको उठा के लोगों को दिखाते हैं। हम सबको क्यों नहीं आप लोगों ने पैगाम दिया, पहले ये बताइए। ये तो गलत बात है ना कि आपने एक बंदे को कहते हैं कहा कि आप आके दोस्ती कर सकते हैं। हम क्या दुश्मन थे? हम तुम्हारी सुतेली माँ से हैं? पहले ये बताओ कहाँ से हम ये तो गलत बात है ना भाई। रिएक्शन चैनल वाले सारे आपके दोस्त हैं, है ना भाई। हम इतने प्यारे प्यारे वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, आपको इतना फेमस कर दिया है, रिएक्शन वालों ने आप लोगों को इतने व्यूज़ दे रहे हैं, तो आप सबको पैगाम दो ना कि आइए मिलिए हमसे दोस्ती कीजिए, फिर देखिए हम आके दोस्ती किस तरह आपसे करते हैं। दर फिड़े मुझ तेरा ब्रांड, इड्डा तू घटिया बंदा है, तू इन्ना इंसाफ पसंद, इंसाफ जो लेके बैठा हुआ है। पहले अपने घर को देख, पहले अपने भाई को जाके मिल। तुमने अकरम खान के साथ क्या किया, उसका रेल में एक भाई का दिल दुखा है, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि ये भी कंटेंट है, ये आपस में भाइयों की मिली भगत है। ये लोग कभी भी कुछ करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं, एक दूसरे को जो मर्जी करते हैं, फिर 5 मिनट के बाद मिल लेते हैं। ऑफ कैमरा ये लोग प्लानिंग करते हैं, फिर आते हैं और कहते हैं कि भाई आज ये कंटेंट करेंगे, तुम मुझे गाली देना, मैं तुम्हें गाली दूंगा, तुम मुझे मारना, क्योंकि इनमें बड़ों की और छोटों की कोई तमीज़ नहीं है। ये अपने बाप तक को कैमरे के सामने थप्पड़ लगाते हैं, बाप तक कोई धक्के मारते हैं, बाप को भी गालियाँ देते हैं, और ऑफ कैमरा वो लोग हंस रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर कि देखो हम लोगों ने अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बना दिया। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है भाई, क्या हो गया है। मगर मैं जहाँ तक मुझे लगता है मेरे तजुर्बे के हिसाब से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 100 से ऊपर की औरत हो चुकी हूँ, मुझे लोग सब दादी अम्मा, नानी अम्मा, फुप्पो जान, खाला जान क्या क्या कहते हैं, और बड़ी अम्मा कहते हैं। यहाँ तक कि मेरी वो छोटी मुन्नी से जो रिएक्शन टू एक्शन वाली जो है बच्ची मेरी, वो मुझे कहती है कि दादी अम्मा और आंटी जी, खाला जान। मुझे अच्छा लगता है जो भी कहती है, मुझे कोई मसला नहीं है। मगर जनाब मुझको अकरम जो खान है वो है तो वैसे सदका टाउन का ही एक पार्टनर है, सदका टाउन का एक मेंबर है, उसी फैमिली का, उसी खून उसके रगों में चल रहा है उसके। मगर बातों से मुझे अभी जो उन्होंने जो वीडियो बनाई है 2-3 दिन हो गए हैं, और आज की भी वीडियो उनकी जो मैंने देखी, तो मुझे उनकी ना बातों में दर्द महसूस हुआ। उनकी जो फीलिंग जो अंदर से निकल रही थी, उसमें फील हो रहा था कि रियल में उनको बहुत हर्ट हुआ है, अपनों ने उनको बहुत दुख दिया। यानी कि ज़ाहिर अपनी बच्ची का मामला होता है, जैसे बच्ची आपकी है, सबकी है, हमारी भी बच्ची है। तो अगर कोई आपकी बच्चों को तकलीफ़ पहुंचाए, बच्चों को घर से बेघर कर दे, बच्चों की खुशियां आपसे छीनने की कोशिश करे, तो आप क्या करोगे? अपने बच्चों के लिए स्टैंड लोगे या उन घटिया लोगों के लिए स्टैंड लोगे जो आपके अपने हैं मगर 2 मुंह के सांप हैं? अब अकरम भाई तो बोलने को मेरा आप लोगों को दिल नहीं करता है, मगर फिर भी चलिए एक मुसलमान होने के नाते आपको मैं कह देती हूँ कि अकरम भाई आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं आपको फेवर दे रही हूँ और मुझको कोई शौक़ है कि आपको मैं कहते हैं व्यूज़ लेने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक इंसानियत के नाते आपका दुख समझ सकती हूँ। आप बेटी वाले हो, मैं बेटी वाली नहीं, मेरी बेटी नहीं है, मगर फिर भी मैं बच्चों की फीलिंग को जाहिर समझ सकती हूँ। मेरी बहन की बच्चियाँ हैं, मेरे भाई की बच्चियाँ हैं, तो इंसान एक औरत होने के नाते मुझे फीलिंग है कि आपके दिल में क्या गुजर रही होगी। आपने ये भी पैगाम बहुत अच्छा दिया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दिया है कि ये जो रिएक्शन टू एक्शन है, आपने ये भी कहा कि भाई जो आपने पैगाम दिया वो मैं भी आपसे भी डिस्कस करूंगी, और आपका वो मैसेज जो है वो मैं ज़रूर अपनी जनता को भी सुनाऊंगी। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जनाब, पहले ये एक बात क्लियर हो जाए कि रुबीना सिस्टर, मैं आपसे पूछ रही हूँ रुबीना सिस्टर, क्या आप ये पैगाम का क्या जवाब देंगी? मैं रेल में चाहे कोई जानना चाहता या नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि मेरे कल या परसों की जो मैंने व्लॉग लगाया था उसमें मेरी किसी सिस्टर ने आके मैसेज किया, शायद वो मैसेज तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं स्क्रीनशॉट जो है वो आपको मैं भेज देती हूँ। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आयशा सिस्टर, आपकी जो रुबीना सिस्टर हैं वो उसने आज का रिएक्शन देना क्यों छोड़ दिया?
میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی, میں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ کچھ فلاحی کام کر رہی ہیں, کچھ غریب بچوں کی شادیاں کروا رہی ہیں, کچھ کہیں سے ان لوگوں کو امداد ملی ہے اور بچوں کی شادی کرانے کے لیے, تو وہ اس میں مصروف ہے. مگر لوگ سیٹسفیکٹ نہیں ہوئے. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی اور یہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ روبینہ سسٹر بھی صدقہ ٹاؤن والوں کی طرح ہی جھوٹ بول بول کے لوگوں سے پیسے ایٹ رہی ہیں اور بچیوں کے نام پر وہ لوگوں سے پیسے لے رہی ہیں, اور ویسے ہی کسی کی شادی میں جا کے کسی اپنے رشتہ داروں کے پاس تھوڑا سا ڈرامہ کر کے وہ بتا رہی ہیں کہ یہ بچی کی شادی کر رہی ہیں, یہ دیکھو جہیز ہے کسی دکان میں, جیسے وہ صدقہ ٹاؤن والے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, جا کے دکھانا شروع کرتے ہیں, یہ دیکھو ہم جہیز لے رہے ہیں, یہ ہم لوگوں نے پیٹی لے لی, یہ ہم نے صوفہ لے لی, یہ ہم نے چادر لے لیا, اور وہاں ویڈیو بنا کر آ جاتے ہیں, کچھ لیتے نہیں. اسی طرح روبینہ سسٹر بھی کر رہی ہیں, انہوں نے بھی صدقہ ٹاؤن والوں کی طرح ہی دھندا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بول بول کے اپنے نمبر چلا دیتی ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول بول کے پیسے لیتی ہیں. ان کے میاں نے بھی جاب چھوڑ دی ہے اور اب یہ لوگ یہی چیٹنگ والا کام کرنے لگے ہیں, لوگوں سے جھوٹ بول کے پیسے لینا. ان کے گھر کی حالت بھی چیک کر لیجئے, ان کے گھر میں پردے لگ چکے ہیں, ان کے صوفے آ چکے ہیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ دکھاتے ہیں کافی چینج آ چکا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ تو میں نے ان کو کافی کلیئر جواب دیا تھا, یہ بھی بتایا تھا کہ بھائی وہ ایسا نہیں ہے کہ بھیک نہیں مانگتے ہیں, وہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ ان کو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں, مگر وہ صدقہ ٹاؤن والوں کی طرح کمینے نہیں ہیں, نہ ہی ان کی طرح گھٹیا لوگ ہیں. وہ لوگ ریل میں کسی بچی کی شادی میں بیزی ہیں, اس کی شادی کی ذمہ داری لی ہے, کسی اوورسیز سسٹرز نے ان کو پیسے وغیرہ بھیجے ہیں, وہ ان کا جہیز وغیرہ ریل میں لے کر آئے ہیں, ریل میں شادیاں کروا رہے ہیں. آپ چاہے جان لو, تو کیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ بھائی میرے پاس تو ریل میں کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ میں کیوں کہوں جھوٹ بولوں کہ مجھے انہوں نے کچھ ثبوت دکھائے ہیں یا بتا دیا ہے. مگر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اس کو میں نے بہن مانا ہوا ہے اس کے ناطے, جو انہوں نے مجھے بات کی میں اس پہ یقین کرتی ہوں, کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کسی ایک مسلمان کی بات پر یقین کرتا ہی ہے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ پھر اس کا مال ہے, میرا تو نہیں ہے. مگر لوگوں نے یہ مجھ سے کوشچن کیے ہیں. اب سڈنلی جب یہ بات ہونے کے بعد فوراً سے برانڈ صاحب کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے اور وہ شمشادہ صاحب کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے کہ روبینہ سسٹر ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, روبینہ سسٹر اگر آپ ہم سے ملنا چاہتی ہیں تو ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. یہ پیغام دیا گیا ہے روبینہ سسٹر کو. تو روبینہ سسٹر اب تم بتاؤ, تم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم صلح کرنا چاہتی ہو یا نہیں چاہتی ہو. میں اگر تمہاری جگہ پہ ہوتی تو میں ان کو تڑاخے دار جواب دیتی, ایسا جواب دیتی کہ دوبارہ ان کو سوچنے کی بھی نہیں توفیق ہوتی. مگر جناب انہوں نے جو باتیں کی ہیں, میں اب روبینہ سسٹر کی ویڈیو کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں. مگر میرا جو اپنی رائے جو ہے, میرے خیال سے ان لوگوں کو اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹنا چاہیے, اور نہ ہی یہ لوگ اس قسم کی گھٹیا کام کریں گے کہ بیٹی کے اوپر اتنے گندے الزامات لگائیں, خرم بھائی کے اوپر اتنے گندے گندے الزامات لگائے اپنی بیٹی کو لے کر. روبینہ سسٹر کو بھی کہا گیا کہ تمہارا الگ سے ایک یار تھا, تمہارا دوست تھا, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا گیا, کتنی گالیاں دی گئی, ناچنے والی کہا گیا. اب کیا دوبارہ سے ان کی کے گھر پہ جائیں گی؟ یہ کیا دوبارہ سے روبینہ سسٹر ان سے ملنے جائیں گی, ان سے دوستی کا ہاتھ ملائیں گی, ان کے گلے لگیں گی, ان کی چوکھٹ پھیلائیں گی اور انہی کے گھر کا پانی پئیں گی؟ روبینہ سسٹر, یہ آپ سے سوال ہے میرا, کیا آپ ایسا کرنے والی ہیں؟ کیونکہ میری بہت سارے دوستوں نے مجھے کامنٹ میں لکھا ہے, آپ جا کے پڑھ لیجئے کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا وہ کرنے والی ہیں. تو مجھے ریل میں نہیں پتا. میں یہ سوال روبینہ سسٹر سے پوچھتی ہوں جو کرنے والی ہیں یا نہیں کرنے والی. میں نے آپ لوگوں کو اپنی طرف سے جو جواب تھا وہ میں دے چکی ہوں. اب جو فائنل جواب ہے وہ روبینہ سسٹر آپ لوگوں کو خود سے دیں گی. تو یہ آپ لوگ کا فیصلہ ہے. اب میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی کلپ سناتی ہوں, وہ میں آپ دیکھیے, سنیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی جناب, یہ ہے ہمارے اکرم بھائی کی آواز, جنہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بالکل سچ بات بتائی ہے. 100% سچ کہا انہوں نے, کیونکہ جب انسان کا دل دکھتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں سوچتا ہے, وہ سب سچ بولتا ہے. جب بھی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے لوگ ہی پہنچاتے ہیں. غیروں میں اتنی کہاں ہمت ہوتی ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے, غیروں میں اتنا گٹس کہاں ہوتے ہیں, کیونکہ اپنے ہی جو ہوتے ہیں نا آپ کے رازدار ہوتے ہیں.
اور انہوں نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ ریئیکشن کو بٹھانے میں ان کا کام، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے، انہوں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو ان کی بات پہ یقین کریں گے، چاہے یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں یا سچی قسم کھا رہے ہیں، میں ان پہ یقین کرتی ہوں. کیونکہ میں مسلمان ہوں، انہوں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے، اور میں ان پہ یقین کرتی ہوں کہ ضرور اس برانڈ نے، اس گھٹیا انسان نے کسی کو ریئیکشن کرنے کے لیے بٹھایا، اور صرف اپنی تعریف کرنے کے لیے بٹھایا. اب وہ کتنے پیسے لیتے ہیں کیا نہیں لیتے، کیونکہ میں نے ابھی اس بچی کی بھی کہتے ہیں میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس نے کافی بھڑکی ہے وہ اکرم خان کے اوپر، ان کو تڑاخے دار منہ توڑ جواب، اکرم خان کو منہ توڑ جواب، اور مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں، میرے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، آئی تھنک مے بی یو آر ایجوکیٹڈ پرسن، یو نو ویری ویل رائٹ. آپ کے آئی پی ایس سے، آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کا پورا چٹھا کٹھا نکل سکتا ہے. یو نو دیٹ رائٹ. کیونکہ ہم یوٹیوب کی جب چینلز بناتے ہیں اس میں تمام انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن ہائڈ ہوتی ہے، مگر چاہیں تو آپ کی تمام انفارمیشن وی کین گاٹ اٹ. آپ کا فون نمبر، آپ کے گھر کا ایڈریس، ایون کہ لوکیشن تک وی کین فائنڈ آؤٹ. ٹیکنالوجی ڈیئر، ٹیکنالوجی رائٹ. تو کیونکہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم مرے ہوئے انسان کی ہڈیوں میں سے ڈی این اے نکال کے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کی لاش ہے، کس کے جسم کی ہڈیوں کے ٹکڑے ہیں. ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے. ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں رائٹ. ہم چاند کے اندر جا کے بسنے کا سوچ رہے ہیں، اتنی ترقی کر لی ہے. دنیا میں کیا نہیں ہوتا ہے. پہلے ہمیں یہ نہیں تھا نا کہ فون پہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، فون پہ بات ہوگی. پہلے چٹھیاں لکھی جاتی تھیں، کتنے دنوں بعد چٹھیاں ملتی تھیں. پھر جناب ٹیلی گرام آنے شروع ہوئے، پھر فون کال ہونے شروع ہوئے، جو لینڈ لائن فون ہوتا تھا، بلا بلا، ہیلو 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 ہیلو، ٹھیک. اس کے بعد یہ سیل فون آئے. پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی اب جب فون آیا کر ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ دیکھ کر ہم بات کیسے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی وہ تمام ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یعنی کہ واٹس ایپ پہ ہم اپنے آپ کو، اور اسنیپ چیٹ پہ اپنے آپ کو ہم دیکھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں رائٹ. تو اتنی ترقی ہو چکی ہے، تو تمہارا چھوٹا سا ایڈریس، تمہارا لوکیشن، تمہارا نام پتہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ڈیئر. یہ مت سوچو کہ تم کوئی چھپی ہوئی کوئی چیز ہو، ایسی چیز ہو جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہو. تم ایگزسٹ کرتی ہو تم دنیا میں. کوئی تم مس انڈیا نہیں، وہ مسٹر انڈیا تھا نا جو انیل کپور کی فلم تھی، وہ دباتے ہی غائب ہو جاتا تھا. تم اس قسم کی چیز تو ہو نہیں. تمہارے بارے میں پتہ کرنا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اکرم بھائی کو شاید پتہ ہوگا کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، کس جگہ پہ رہتی ہو، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے، تو ان کو پتہ ہوگا تمہارے بارے میں. تو تم اتنی بدتمیزی مت کرو. تم خود کہتی ہو کہ گالی گلوچ نہیں کریں، بدتمیزی نہیں کریں، بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں. بھائی تو آپ بھی بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں. آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ کو ہائر نہیں بھی کیا گیا. آپ کے فیوریٹ بھیا بھابھی جو ہیں، آپ ان کے تعریفوں کے گن گائے جاتی ہیں، اتنی گن گاتی ہیں کہ بھائی سن کے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ چینل بند کر دو رائٹ. مگر آپ ہے کہ بولے، صرف آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں برا لگ رہا ہے کیونکہ ہم ریئیکشن دیتے ہیں. مگر آپ خود سے دیکھو کہ آپ کے جو بھیا سب ہیں، آپ کے بھیا کے جو بھابیاں سب ہیں، ان کو بھی آپ کی یہ چاپلوسی اچھی نہیں لگ رہی. آپ کا ریئیکشن چینل ہے، تم کہہ رہے ہو میرا ریئیکشن چینل ہے. کسی نے کہا کہ بھئی تمہارا ریئیکشن، روبینہ میں بھی فوزیہ سسٹر نے کہا کہ اس کا ریئیکشن چینل نہیں. تم نے فوزیہ سسٹر کے بارے میں تو کہہ دیا کہ ان کا ریئیکشن چینل نہیں ہو، ان کا گالی گلوچ کا چینل ہے، ان کا بدتمیزی کا چینل ہے. تو بیٹا آپ کا چینل کیا ہے؟ آپ کا چینل جو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی ویڈیو یا آپ کی باتیں سنتے ہیں، وہ صرف ہمیں لگتا ہے چاپلوسی والا چینل ہے. صرف بٹرنگ کرتی ہیں آپ ان کی اور کچھ بھی نہیں کرتی. آپ ریئیکشن نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں میں بہت فیئر ریئیکشن دیتی ہوں. آپ کا فیئر ریئیکشن نہیں ہے، کیونکہ ان کے سگے بھائیوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، سب کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ آپ صرف ان دونوں کی چاپلوسی کرتی ہیں.
اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پیڈ چاپلوسی ہے یا جسٹ ان پیڈ چاپلوسی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنی امیر ترین ہیں, آپ اتنی زیادہ کہتے ہیں پڑھی لکھی ہیں, تو یہاں پہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کیوں اپنا ٹائم ہر گھنٹے میں آپ ایک ویڈیو آ رہی ہے, ہر گھنٹے میں آپ کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, تو آپ یہ چاپلوسی حرکتیں بند کر دیجئے. اگر ریئیکشن دینا ہے تو پھر ریئیکشن دو, سب کے بارے میں ریئیکشن دو جو آپ کو صحیح لگے. ریئیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے لانا, ٹھیک ہے. ہم ان کے اچھائیوں کو بھی سامنے لے کر آتے ہیں, مگر برائیوں کو ہم لے کر آتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریئیکشن دینا. صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں. آپ کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, بتا رہی ہوں کہ ریئلٹی یہ ہے آپ کی چینل کی, ٹھیک ہے. دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ 3 انگلیاں آپ کے اوپر اٹھ رہی ہیں, تو اپنے گریبان میں جھانکو, دوسروں کو اتنا پنگا نہیں لو. اور اکرم بھائی ریل میں یو آر رائٹ. دس ٹائم فرسٹ ٹائم مجھے ان کے گھر کا کوئی بندہ لگا ہے جو صحیح بات کر رہا ہے, ان کی اصلیت بتا رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ ان کی دل کالے ہیں, یہ بڑے گندے لوگ ہیں, ریل میں گندے لوگ ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, کیونکہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو کچھ اور باتیں بتا رہی ہوں جو روبینہ سسٹر سے ریلیٹڈ ہے. رائٹ روبینہ سسٹر, آپ برا مت مانیے گا, میں آپ کے لیے ایک اچھی والی ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی. ساتھ میں کچھ سوالات اپنی ریئیکشن چینل والی جو سسٹر ہے, بیٹی ہے, منی سی بچی ہے میری, اس سے پوچھوں گی. اور کچھ سوالات میرے اور 1-2 لوگوں سے ہیں, تو ان تمام سوالوں کے مجھے جواب چاہیے. اگر آپ دیں گے تو بہت اچھا لگے گا, نہیں دیں گے تو تھوڑی مرضی سانو کی بھائی, ٹھیک ہے. ملتے ہیں.